صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 180 کروڑ ہے۔ اس اعتبار سے دنیا میں ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ 58 ممالک مسلمانوں کے جن کے حکمران مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے اندر سب سے پسی ہوئی قوم، ذلت والی قوم مسلمان ہے۔ جس ملک کا جی چاہتا ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اور کوئی ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کو جلا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے، اور ہم اتنے پسے ہوئے لوگ ہیں کہ سوائے احتجاج کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہم آج احتجاجی قوم بن گئے، صرف احتجاج کر رہے ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ کچھ باقی ہے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم غور و خوض کریں کہ ہم تو بڑے عظیم لوگ تھے۔ مامون الرشید جو مسلمانوں کا ایک خلیفہ گزرا ہے، وہ خط لکھتا تھا رومیوں کو، تو کیا کہتا تھا؟ یا کلب الروم، اے روم کے کتے۔ اتنا مسلمان غالب تھا، طاقتور تھا، لیکن آج ہماری پستی دنیا کے سامنے آیا ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا، تھے اتنے عظیم کہ پاؤں میں تاج تھے، بڑے بڑے تاجوں کو صحابہ نے روندا ہے۔ تھے اتنے عظیم کہ پاؤں میں تاج تھے، ہوئے اتنے ذلیل کہ پیروں میں آ گئے۔ آج من حیث القوم مسلمان بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر رہے، اپنے رسول کی حرمت کی حفاظت نہیں کر رہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ ہم وہاں سے یہاں کیوں آ گئے؟ وہ کون سی کوتاہیاں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں جو سرزد ہوئی اور ہم عروج سے زوال کی طرف چلے گئے؟ آئیے، سب سے پہلی کوتاہی، آج توحید تو ہے لیکن خالص نہیں ہے۔ عقیدہ توحید رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن خالص توحید نہیں ہے۔ اس توحید کے اندر ملاوٹ ہے، سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ جو صحیح خالص عقیدہ توحید کے حامل ہیں، ورنہ امت کی اکثریت ان کی توحید میں شرک موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ تم شرک سے پاک توحید کو اختیار کر لو، تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو ملایا نہیں، خالص ایمان ہے،
خالص عقیدہ توحید ہے، اولئک لہم الامن، جن کے سینوں میں خالص عقیدہ توحید موجود ہے، اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، اور دنیا کے اندر امن تلاش کرنے والوں آ جاؤ، تمہیں امن کا ایک ایسا اصول اور ضابطہ بتائے، دنیا کے اندر امن کیسے ہوگا، سکون کیسے ہوگا۔ تم خالص عقیدہ توحید کو اپنا لو اور شرک کا خاتمہ کر دو، امن و سکون تمہارا مقدر بن جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، تم حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ تو یہ پہلا اصول ہے۔ آج دنیا کے اندر توحید موجود ہے لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے مشرک ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والے مسلمان غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، کوئی دربار پہ، کوئی مدار پہ، کوئی درخت کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے، یہ مسلمان ہے، یہ امت محمد ہے۔ آج امت محمد کے پاس خالص عقیدہ نہیں ہے، جس کا نقصان یہ ہوا اللہ نے ہم سے امن اور سکون چھین لیا ہے، دنیا پریشان ہے۔ جاؤ دنیا کے اندر جہاں مرضی چلے جاؤ، مسلمان سکون میں نہیں ہے، سکون ملے گا تو یہ بہت بڑا اصول جو قرآن نے پیش کیا، خالص عقیدہ توحید کو اپنا لو۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے علماء و خطباء کو، الحمدللہ ہر واعظ میں، ہر خطبے میں، ہر درس میں یہ کوئی نہ کوئی نقطہ توحید پر ضرور بیان کرتے ہیں، اور شعراء کرام جن کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ہر پروگرام میں کوئی ایک دو جملے بھی کم از کم توحید پر ضرور بولے، اور دنیا کی جانتی ہے اس دنیا میں اگر خالص توحید ہے تو صرف اہل الحدیث کے پاس ہے۔ بڑے بڑے لوگ توحید کے دعوے دار ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ میں دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں۔ جو توحید کے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے عقیدے میں کتنا شرک ہے۔ روئے زمین پر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کی پشت پر اگر عقیدہ توحید کے صحیح حامل ہے تو اہل الحدیث ہے۔ اگر پوری امت مسلمہ عقیدہ توحید کو اپنا لے، اللہ کا وعدہ ہے، گارنٹی ہے، سکون تلاش کرنے والوں آ جاؤ، اپنے عقیدے کو خالص بنا لو، عقیدہ توحید کو اپنا لو، اللہ تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ دوسرا سبب آج ہم ذلیل کیوں ہیں، آج ہم پستی کا شکار کیوں ہیں؟ دوسرا سبب ہم قرآن سے دور ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کتنے مسلمان ہیں سورہ کوثر کے ترجمے سے واقف نہیں ہے، کتنے مسلمان ہیں سورہ قل هو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور اتنے گرے ہوئے مسلمان بھی موجود ہیں جن کو سورہ کوثر پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ تو دور کی بات ہے، سورہ قل هو اللہ پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی صورتوں میں سے آسان ترین صورت ہے، اس صورت کا ترجمہ نہیں آتا، اتنے گرے ہوئے مسلمان موجود، ہم قرآن سے دور ہیں۔ آئیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم جوفا مقام پہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے تین باتیں پوچھی۔ پہلی بات اتشہدون اللہ الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، وان القرآن جاء من عند اللہ، اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان تین باتوں کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا نام ہاں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے، آپ کی رسالت کو ماننے والے، اور قرآن پر عقیدہ رکھنے والے کہ قرآن آسمان سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا فابشروا، اگر تم ان تین باتوں کی گواہی دیتے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ کس بات پہ؟ یہ قرآن ان القرآن طرفہ بید اللہ،
وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے جس طرح دنیا کی کتابیں ہیں، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی مقدس کتاب ہے، یہ قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن تمہیں اللہ سے ملاتا ہے، رب سے جوڑتا ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ اس کا ایک سرا، رومال ہو نا، ایک سرا کسی نے پکڑا دوسرا کسی نے پکڑا ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو انسانوں کو اللہ سے ملاتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ اور جو تعلق ہوتا ہے نا، تعلق کا بڑا مقام ہے، تعلق کا بڑا مقام ہے۔ دیکھیے ہیٹر ہوتا ہے جس پہ آپ پانی وغیرہ گرم کرتے ہیں، ہیٹر لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، ہیٹر لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، آپ بچے کو دے دیں وہ کھیلتا پھرے گا، لیکن وہی ہیٹر لوہے کا وہ ٹکڑا آپ اس کا تعلق بجلی سے جوڑ دیں، ساکٹ پہ لگا دے، اب لوہے کا وہ ٹکڑا ہے لیکن اس کا تعلق بجلی سے جوڑ دیا گیا، اب اس لوہے کا مقابلہ ہاتھی بھی نہیں کر سکتا، دنیا کا طاقتور شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک مضبوط چیز سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو تھام لیں، قرآن مجید ہمیں اللہ سے ملا دیتا ہے، اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور ایسا جوڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، سنو تمہارے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا تھا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ کئی قوموں کو بلند کرتے ہیں اور دوسری قوموں کو ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن اوپر سے آیا ہے، قرآن کہاں سے آیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، یہ اوپر سے آیا ہے، جو قرآن سے جڑ جائے اسے بلند کر دے، اوپر لے جاتا ہے، جو قرآن سے جڑ جائے اپنا تعلق مضبوط کرے یہ اسے اوپر لے جاتا ہے، دنیا کے اندر بلندی ملتی ہے۔ وہ صحابہ آپ ان کے احوال جانتے، ایمان سے پہلے کیا حالت تھی، جب اس قرآن سے جڑ گئے، قرآن پڑھا کہاں؟ مسجد نبوی میں، کچی دیواریں ہیں اور اسی طرح کھجور کے پتوں کی چھت ہے، جب بارش آتی ہے نیچے پانی آتا ہے، پانی کے اندر وہ سجدے کرنے والے، اس مسجد کے اندر بیٹھ کے یہ پڑھنے والے نبی کے اصحاب اتنے قیمتی اور اتنے عظیم بنے، دنیا کے اندر پھیلے اور اسلام کو غالب کیا اور اتنے علاقے انہوں نے فتح کیے۔ آج ہم ان علاقوں کو سنبھال نہیں رہے، ابھی میں نے ذکر کیا 58 ممالک مسلمانوں کے، ہم ان کو سنبھال نہیں سکے جو علاقے سے صحابہ فتح کر کے گئے۔ کس بنیاد پہ؟ ان کے پاس نصاب قرآن مجید تھا، قرآن سے ایسے جڑے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور تیسرا سبب، ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم پسی ہوئی قوم کیوں ہیں؟ جس کا جی چاہتا ہے ہمارے اوپر چڑھائی کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے ہمارے نبی کی گستاخی، قرآن کی گستاخی کرتا ہے، یہ جرأت کیوں ہوئی؟ ہم سنت سے دور ہیں، ہم سنت سے دور ہے۔ نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، یہ تو مسلمان کی شان تھی، یہ تو مسلمان کی عزت تھی، یہ تو مسلمان کا مقام تھا، لیکن افسوس آج ہمیں دنیا کے ہر شخص کا طریقہ پیارا، نبی کا طریقہ پیارا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نبی کے طریقے کو پسند نہیں کریں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم نبی کے حکم کی مخالفت کرو گے، سنت سے اعراض کرو گے تو پھر سن لو دنیا کے اندر دو سزائیں۔ جعفر بن محمد تفسیر بیان کرتے ہیں کہ فتنہ یہاں ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیا معنی؟ جعفر بن محمد نے اس کا معنی بیان کیا ہے، کہتے ہیں اس سے مراد سلطان جائر سلط علیکم، اس فتنے سے مراد تم نبی کی سنت کو چھوڑو گے، نبی کے حکم سے اعراض کرو گے، اللہ ظالم حکمران تمہارے پر مسلط کر دیں گے،
ظالم حکمران وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، تم چیخو پکار کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ او عذاب علیم، دردناک عذاب سے کیا مراد ہے کہ نبی کی مخالفت کرو گے دردناک عذاب آئے گا، اس سے مراد ہے القتل، وہ تمہیں قتل کریں گے، جب چاہیں گے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، اتحادی بن کے آ جائیں گے اور تم ان کے سامنے بول بھی نہیں سکو گے، سی بھی نکل مذمتیں اور اسی طرح احتجاج، اس کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ تیسرا سبب ہم سنت سے دور ہے۔ چوتھا سبب دنیا کی محبت ہمارے اندر اس قدر آ گئی ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب چکے ہیں اور اس دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے غافل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، قریب ہے دنیا کے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، یہ حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب دیکھو، جو بھوکا ہوتا ہے اس نے کھانا کھانا ہے، اب جو چیز اس نے کھانی ہے، مرغی کھانی ہے، دسترخوان پہ کھڑی کر کے کھائے گا، کیا خیال ہے؟ اور وہ آوازیں نکال رہی ہے مرغی، اسی طرح کھا جائے گا۔ بکرے کو دسترخوان پہ کھڑا کر کے کھا جائے گا، اسی طرح میں کر رہا ہے پکڑ کے کھا جائے گا؟ نہیں۔ کیا طریقہ ہے کھانے کا؟ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد کھال اتاری جاتی ہے، گوشت بنایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، مسالے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہیں کھائیں گے، سب سے پہلے تمہیں تمہاری کتاب سے توڑیں گے، تمہارا ناطہ قرآن سے توڑ دیں گے، اور جس شخص کا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے وہ مرا ہوا ہے، وہ مر گیا جس کا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، اور تمہاری تہذیب سے تمہیں کاٹ دیں گے۔ آج مسلمانوں کو تہذیب، یورپ کی جو بات آج ہم بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ آج تعلیمات اسلام سے ہم ناواقف ہیں، یورپ کا بڑا مطالعہ ہے۔ یہ یورپ جو ہمارے غلام تھے، اندلس میں پڑھنے آتے تھے یورپ سے بچے، اس اندلس کے اندر مسلمانوں کا جب راج تھا، یہ آتے بھوکے ننگے، مسلمان ان کو کھانا بھی کھلاتے، کپڑے بھی پہناتے اور ان کو علم بھی سکھاتے۔ یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، اور آج یہ بے ایمان ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، یورپ کے بدماش اور چوڑے قرآن مجید کو پھاڑ رہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، یہ کافر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم بڑے ہوگے، تمہاری تعداد بڑی ہوگی، لیکن تمہاری دنیا کے اندر حیثیت جس طرح سیلاب کے اوپر تنکے ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر تنکے، اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی، اوپر آ گئے نیچے آ گئے، اوپر آ گئے نیچے آ گئے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہاری۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ میں تمہارے اندر ایک ایسی بیماری آ جائے گی جس کو وہن کہتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو جائے گی۔ وہن کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت یہ تمہارے اندر آ جائے گی۔ دنیا کی محبت تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دے گی، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، رسول کی محبت تمہیں عزت دے گی، اور دنیا کی محبت تمہیں ذلیل کر دے گی۔ اور اسی طرح پانچواں جو اصول اور نقطہ، ہم ذلیل کیوں ہیں؟ تفرقہ بازی، فرقے کے حوالے سے تو بات ہی کیا کرنی ہے، جگہ جگہ پہ مخالفتیں، فرقہ بندی تو اتنی عام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ قرآن مجید میں اس فرقہ بندی کو کیا کہا گیا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فرقہ بندی اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس کو آگ کا گڑھا قرار دیا گیا۔ آگ کا عذاب بڑا خطرناک۔ دیکھو کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چیز بچ جاتی ہے، کچھ تباہ ہو جاتی ہے، اور کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چیز بچتی ہے، کوئی تباہ ہوتی ہے۔ آگ لگ جائے تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ جس مقام پہ اختلاف آ جائے، تفرقہ آ جائے، وہاں خیر باقی نہیں رہتی، خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اختلاف آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الجماعت رحمت، جماعت اتفاق و اتحاد رحمت ہے، والفرقۃ عذاب،
اور اختلاف یہ عذاب ہے۔ اور آخری اصول، ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کی دعوت کا کام چھوڑ دی ہے۔ ہم دین کی دعوت دینے میں بڑے کمزور، جلسے دروس خطبات ہو رہے ہیں، لیکن ہماری ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہم جس میدان میں موجود ہے وہاں دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، وہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے۔ اگر تم یہ فریضہ ادا نہیں کرو گے پھر اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دیں گے، اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیں گے۔ اس کے بعد تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے۔ آج دنیا میں دعاؤں کی کمی ہے، بیت اللہ میں کتنی دعائیں ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں کتنی دعائیں ہو رہی ہے، ہماری مساجد میں رمضان میں کتنی دعائیں ہو رہی ہے، دعا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا تم اس فریضے کو ادا نہیں کرو گے تو اللہ، تم دعائیں کرو گے اللہ قبول نہیں کریں گے۔ آج من حیث القوم ہم اس فریضے سے پیچھے ہیں، حالانکہ یہ کام تو حکومتی سرپرستی میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ 6 اصول میں گنوا دیتا ہوں۔ پہلا اصول، ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہمارے عقیدے کے اندر شرک آ گیا، خالص عقیدہ نہیں ہے۔ دوسرا اصول، ہم قرآن سے دور ہیں۔ تیسرا اصول، ہم سنت سے دور ہیں۔ چوتھا اصول، دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے، دین کی محبت کمزور ہو گئی ہے۔ اور پانچواں اصول، فرقہ بندی۔ اور چھٹا اصول، تبلیغ کا کام ہم نے چھوڑ دیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہر میدان میں۔ یہ 6 سبب ہے جن کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنا لیں آج بھی دنیا کی ہم عزت والی قوم بن سکتے ہیں۔ آخری ایک سوال اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کئی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، بڑے بڑے منطقی فلسفی دنیا میں موجود، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ بتاؤ، خلافت عثمانیہ آدھی دنیا پہ حکومت تھی مسلمانوں کی، ان کو پمال کرنے والے کون تھے؟ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ایجوکیشن موجود ہے، کافر مسلمانوں کے پاس پڑھنے آ رہے ہیں۔ اس قدر مسلمان ترقی یافتہ قوم تھی۔ خلافت عثمانیہ کو تار تار کرنے والے کون تھے؟ تاتاری۔ اتنا ظلم کیا کہ دریاؤں کے اندر کتنے دن تک خون بہتا رہا۔ ان ظالموں نے کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا۔ یہاں پہ تاریخ دان پہنچتا ہے، کہاں اٹھتا ہے اس کا قلم، حرکت میں آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ تاتاری، بدو، وحشی، جو تعلیم سے واقف نہیں تھے، انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو توڑا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ نہیں ہے جب ہم اپنے منہج سے، مشن سے ہٹ جائیں گے، یاد رکھیے ذلت ہمارا مقدر بنے گی، پستی ہمارا مقدر بنے گی۔ آئیے پستی سے نکلنا ہے تو یہ 6 اصول جو قرآن اور حدیث سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر عزت نصیب فرمائے۔ اور جو کافر ہمارے نبی کی حرمت پہ حملہ کرتے ہیں، قرآن کی حرمت پہ حملہ کرتے ہیں، اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔